بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا نحو کا پہلا درس ہے علم النحو کا۔ تو نحو کا آغاز جب کرتے ہیں تو لفظ سے کرتے ہیں کہ لفظ کیا چیز ہے۔ تو لفظ ایک آواز ہے جو حروف تہجی کے ساتھ منہ سے نکلتی ہے، اس آواز کو لفظ کہتے ہیں۔ الصوت الخارج من الفم المشتمل على بعض حروف الہجا، یعنی وہ آواز جو زبان سے یا منہ سے نکلتی ہے اور بعض حروف ہجا پر مشتمل ہوتی ہے، اس آواز کو ہم لفظ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس نحو میں لفظ آیا الصوت الخارج من الفم المشتمل على بعض حروف الہجا۔ تو اس کو ہم لفظ کہیں گے۔ اب یہ جو ہماری زبان سے لفظ نکلا ہے، اس لفظ کو ہم دیکھیں گے کہ آیا اس کا کوئی معنی ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس لفظ کا کوئی معنی ہو تو اس لفظ کو ہم موضوع کہیں گے۔ موضوع اس لیے کہتے ہیں کہ عرب وضع یضع کہتے ہیں کسی چیز کو رکھنے کے لیے، تو یہ لفظ چونکہ معنی کے لیے رکھا ہوا ہے اس لیے اس لفظ کو موضوع کہتے ہیں۔ اور اگر اس لفظ کا کوئی معنی نہیں ہے تو وہ محمل ہے۔ محمل کہتے ہیں بیکار چیز کو، جس طرح سلۃ المحملات ہم کہتے ہیں ڈسبین کو۔ ڈسبین بھی چونکہ محمل چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس لیے اس کو سلۃ المحملات کہتے ہیں۔ تو لفظ کا اگر معنی ہے تو یہ لفظ موضوع ہے، اگر معنی نہیں ہے تو لفظ محمل ہے۔ تو ہمارے پاس لفظ کی جو ہے دو قسمیں ہیں، لفظی موضوع اور محمل۔ اب آپ سوچیں گے کہ وہ کون سا لفظ ہے جس کا معنی ہے اور کون سا لفظ ہے جس کا معنی نہیں ہے۔ تو جیسے چائے کا لفظ ہے چائے، تو اس کا معنی موجود ہے کہ ہم پانی اور چائے پتی وغیرہ چینی پتی کو ملا کر اس سے ایک چیز بنتی ہے، اس کو چائے کہتے ہیں۔ لیکن مائی کیا چیز ہے؟ مائی کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے۔ تو مائی لفظ تو ہے کہ وہ الصوت الخارج من الفم المشتمل على بعض حروف الہجا تو ہے، لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو محمل کہیں گے۔ اس کے بعد آگے لفظی موضوع کی جو تقسیم ہے، لفظی موضوع کی پھر دو قسمیں ہیں، کیونکہ یہ جو لفظی موضوع ہے یہ ہماری زبان سے ایک نکلا ہوگا یا دو نکلے ہوں گے یا زیادہ۔ اگر ایک نکلا ہے تو یہ لفظی مفرد ہے، اور اگر ایک سے زائد ہے تو مرکب ہے۔ مفرد مرکب۔ اب اس مرکب کو ہم دیکھیں گے، مفرد کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ مرکب مخاطب کو کوئی فائدہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا۔ اگر مخاطب کو فائدہ دے رہا ہے تو یہ مرکب مفید ہے، اگر نہیں دے رہا تو غیر مفید ہے۔ مثال کے طور پر تو اس کے مثلا دو قسمیں ہو گئے، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید، مرکبی غیر مفید۔ مرکب مفید کی مثال ہے مثلا زید قائم، زید کھڑا ہے۔ اب زید قائم کھڑا ہے، اس سے ہمیں ایک خبر ملی، اس مرکب نے ہمیں فائدہ پہنچایا، اور میں کہتا ہوں غلام زید، زید کا غلام۔ اب اس نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا، کیونکہ اس میں یہ کوئی خبر بھی نہیں ہے، اس میں کوئی طلب بھی نہیں ہے، بس صرف مطلق بات ہے کہ زید کا غلام۔ تو ایک ہے مرکب مفید، ایک ہے مرکب غیر مفید۔ یاد رکھیے کہ مفرد کو نحوی حضرات کلمہ بھی کہتے ہیں، اس لیے عام طور پر عربی کتابوں میں جب ہم آغاز کرتے ہیں تو کلمہ سے آغاز کرتے ہیں، اور مرکب کو نحوی حضرات جملہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس لیے آگے جا کر جملہ خبریہ اور جملہ اسمیہ جب آئیں گے تو آپ کو اس میں شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کہاں سے آیا۔ تو یہ مرکب ہی ہے لیکن اس کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ اب ہم نے کہا کہ مرکب کو ہم دیکھیں گے کہ وہ مخاطب کو فائدہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے۔ اگر فائدہ دے رہا ہے تو مرکب مفید ہے، اگر نہیں دے رہا ہے تو غیر مفید ہے۔